البانی صاحب کے پورے کامنٹس نقل کیے کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے، میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے. اچھا میں پھر ایک دفعہ اپنی بات دہرا دوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث جو مرزا جی نے یہاں نقل کی وہ الفاظ بتا دیے میں نے آپ کو، اور اس کے بعد مرزا جی نے آگے جو نیچے حوالہ جات دیے ہوئے ہیں ان حوالہ جات کے اندر اگر ہم غور کریں تو مرزا جی نے صحیح بخاری 1391 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے. صحیح بخاری 1391 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے. اچھا اب مزے کی بات دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی کو جو سننے والے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ہمارے جیسے بدقسمت ہے، ایک مرزا جی کے مقلدین جیسے لوگ ہیں جو مرزا جی کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے. یعنی وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جنہوں نے مرزا جی کو سننے کے بعد اپنے اوپر حرام کر لیا، وہ اصل کتاب کو کھول کے دیکھ لیں. انہوں نے زیادہ میں زیادہ اسلام 360 کھولنا ہے، اس کے اندر مرزا جی نے جو انٹرنیشنل نمبرنگ والا چورن بیچا ہوا ہے وہ دیکھنا ہے. وہاں وہ ترجمہ وہی لکھا، بٹ ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، تحقیق ہو گئی. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 375 ہے، کتاب الجنائز ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر. اس کے تحت حدیث نمبر کیا ہے جو مرزا جی نے بیان کیا، حدیث نمبر 1391. حدیث نمبر 1300، یہ وہ حدیث نمبر جو مرزا جی نے بھی دے رکھا ہے. الفاظ کیا ہے، ہشام اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو وصیت کی تھی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ میری دوسری شوکنوں کے ساتھ بقی حرکت میں مجھے دفن کرنا. میں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کے ساتھ ان کا مرتبہ، ان کے ساتھ میری تعریف نہ ہو. میری تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ. کسی کو یہ لگے کہ مرزا جی نے جو نمبر دیا وہ صحیح تھا، مرزا جی نے جو بریکٹ 2-1 دے دیے ہیں وہ تھے ادھر، میں نے نہیں پڑھے، تو یہ دیکھ لیجئے. میں عربی عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ہشام ان ابی ان عائشہ انہا اوشت عبداللہ بن زبیر، عائشہ نے وصیت کی عبداللہ بن زبیر کو، لا تدفنی معہم، مجھے ان لوگوں کے ساتھ دفن نہ کرنا. وادفنی مع صواحب بالبقیع، مجھے اپنی دیگر ساتھیوں کو، میری جو سہیلیاں مراد وہ ازواج، ان کے ساتھ بقیع میں دفن کرنا. لا ازکا بہ ابدا، میں ان کے ذریعے اپنی پاکی کا ذکر نہیں کروانا چاہتی کہ کوئی ان کے ساتھ میری تعریف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں ہی مجھے گنا جائے. رسیاں نظر آئیں، وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک سانپ دکھ رہے تھے وہ اب دوبارہ سے رسیاں دکھنا شروع ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں مرزا جی نے بات کہاں سے شروع کی تھی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں. مرزا جی کہہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھیں اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے. میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. وہ جو ریفرنس دیا اس میں کہیں مائکروسکوپ لگانے سے بھی الفاظ مل رہے ہیں نہیں. ایسا مکار اور عیار آدمی ہے، اس کو بس وہ اندھی بہری لنگڑی لولی جو پبلک ملی میں نا اس سے یقین کرو یہ چل رہا ہے. ورنہ اگر حقیقت میں تحقیق کرنے والے اس کے اوپر تحقیق کریں وہ جانیں گے کہ اس دور کا سامری جادوگر ہے.